سب سے افضل اور اہمیت کے حامل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین جو مخلوق ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,24,000 پیغمبر قریباً اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام ایک سے بڑھ کر دوسرے سے ایک سے بڑھ کر اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کے حواری جنہوں نے انبیاء کرام کی صحبت کو اختیار کیا، ان کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اور ان کے حکم کی تعمیر کی۔ اسی طرح وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر زندگی بسر کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکہ جیسی پاک بستی کو چھوڑا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے گھروں کو نہیں دیکھا، بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے مال و دولت کی پرواہ نہ کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیر سمجھتے ہوئے اور ان کی فرما برداری سمجھتے ہوئے فوراً مدینہ جیسی بستی کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر مدینہ رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ان کے مقام نہیں دیے، اختارہم اللہ لصحبت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کو اختیار دیا، ان کو چنا، صرف کس لیے؟ کیونکہ وہ دین کے سربلند ہیں کرنے والے، دین کے اندر بدعت اور دوسری گندی چیزوں کو نکالنے والے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کو اس طرح ماننے والے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کے تذکرے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ان کی صفات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کو بیان کیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نشانیاں کیا ہیں۔
قرآن کے اندر کہا اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت کی لائن پر چلنے والے، اہدنا الصراط المستقیم کے رستے کو اختیار کرنے والے اگر ہیں تو یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب اور فلاح پانے والے اور دنیا آخرت کی تمام نعمتوں کو جمع کرنے والے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ فلاح اور کامیابی کیا ہے؟ کس چیز کا نام فلاح اور کامیابی ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جن کی زندگی لیل و نہار مشکل کے اندر ہے، تکلیفات سے نوازا گیا ہے ان کو، ان کی زندگی کے اندر آزمائشوں کا ڈھیر ہے، کہیں مال و دولت کی کمی نظر آتی ہے، پانی پینے کے لیے میسر نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، زکوٰۃ نہیں چھوڑی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صدقے کا، انفقو، اپنی جولیاں بھر بھر کے اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔ ان اصحاب میں سے صف اول کے اندر اسلام قبول کرنے والے، اسلام کی روشنی سے منور ہونے والے خلیفۃ الثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ عثمان خود 40 دن بھوکے رہے، پیاس کی نڈال کے اندر رہے، لیکن بر عثمان کے نام سے ایک کنواں حاجیوں کے لیے پانی میسر کر دیا، وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جس سال ابرہہ نے مکہ بیت اللہ پر حملہ کیا، ہاتھیوں کو لے کر آیا، 6 سال بعد پیدا ہونے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے، اور عثمان بن عفان بن عبد الشمس بن عبد مناف بن کعب بن لوئی بن کلاد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ارواح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رشتے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی تھے، اور عثمان کے رشتہ داروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے ماموں زاد بھائی تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کوئی ایسا شخص موجود ہے میرے صحابہ میں سے جو حاجیوں کے لیے پانی میسر کر دے؟ حاجیوں کو تنگی بہت ہوتی ہے، حاجیوں کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا، حاجیوں کے اندر پانی کی پیاس رہتی ہے۔ تب اس وقت کروڑوں روپے کے، کروڑوں درہموں کے خرچ کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ الثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر قرآن کی ترتیب ہوئی، قرآن کے پاروں کی ترتیب ہوئی، قرآن کے پاروں کو جوڑا گیا۔ یہ قرآن کوئی لفظ ہڈیوں کے اوپر، کوئی آیت کسی کاغذ کے اوپر، کوئی کسی صحابی کے سینے کے اندر قرآن تھا، کوئی قرآن کی صورت فلاں آدمی کے سینے کے اندر تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیے اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے، کئی سفر کیے، قرآن کو جمع کیا، قرآن کو لکھنے کی ترتیب دی۔ تو یہ سب ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ہوا۔ اسی لیے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی زندگی کے طور طریقوں کو، اپنی زندگی کے زاویوں کو، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، اپنی زندگی کے قانون و ضوابط بنانا چاہتا ہے، کامیابی زندگی گزارنے کا طریقہ اور اسلوب سیکھنا چاہتا ہے، اگر کامیاب ترین انسان بننا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کے تحت کامیاب انسان بننا چاہتا ہے، جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک ایک لمحے کو پڑھ لے، اس کی زندگی ساری کی ساری سنور جائے گی۔ اسی لیے بیان کرنے والے تو یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمُ السَّاعَةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک صحابی کا ایک لمحے کی ملاقات، ایک لمحے کی ملاقات ایک سائیڈ پر، یہ ساری کی ساری دنیا مل کر اس گھڑی کا مقابلہ کرنے چاہے، اس ساعت کو خریدنا چاہے، پھر بھی دنیا کا مال اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز بک جائے، ایک سائڈ پر ان تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے، ایک طرف یہ ساعہ، ایک گھڑی جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، پھر بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا مال و دولت ایک گھڑی کا۔ کون صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیل و نہار کو چیک کریں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھڑی نہیں، ایک وقت نہیں، یا ایک لمحہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں لمحے گزارے، لاکھوں ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ اور کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، دو نوروں والا،
کس طرح دو نور آ گئے؟ کیوں ذوالنورین کہا جاتا تھا؟ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھی، کوئی ایسا نوجوان مرد نہیں تھا جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیوں کو رخصت کیا گیا ہو، نکاح پڑھایا گیا ہو۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرد ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ اصحاب محمد میں سے خلیفۃ الثالث ہیں کہ زندگی کے اندر یک دیگرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میری 3 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان بن عفان کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، کیا مقام ہے ان کا۔ اور کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ؟ دو نوروں کو جمع کرنے والے عثمان بن عفان۔ ذوالنورین کا ایک مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا، آئیے دوسرا مطلب سمجھتے ہیں۔ قرآن بھی نور ہے، رات کی تہجد کی نماز بھی نور ہے۔ جو انسان رات کی تہجد کی نماز ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تب بھی نور ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے تب بھی نور ہے۔ یہ ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلیت تھی، ان کا لازمہ تھا، ان کے اندر عادت مبارک تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن ایک رات کے اندر نماز کے اندر پڑھ لیا کرتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب دیا، ذوالنورین رکھا، عثمان بن عفان ذوالنورین۔ یہی وجہ ہے۔ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی لگ رہی ہے، اور مکے کی گرمی تپتی ریت ہے، سورج فل جوبن کے اندر آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کہا اندر داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر اندر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگ گئے، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا عمر آئے ہیں۔ فرمایا آنے دو، اجازت دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ٹیک لگائی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا گرمی کی وجہ سے۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی، دروازے پر پوچھا کون ہے؟ فرمایا عثمان آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنی پنڈلیوں پر کپڑا کیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اب عثمان کو اجازت دے دو کہ اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی مرتبہ پنڈلیوں سے کپڑا پنڈلیوں پر کپڑا اوپر نہیں کیا، بلکہ ان کو ننگا رکھا،
ٹیک لگا کر بیٹھے، عمر آئے پھر بھی اسی حالت میں تھے، لیکن عثمان آئے تو فوراً اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنی پنڈلیوں پر کپڑا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابو بکر آئے ہیں اس طرح نہیں کیا تھا، عمر آئے تھے پھر نہیں کیا تھا، عثمان آئے آپ نے اس طرح کیوں کیا تھا؟ فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کیا کرتے ہیں۔ کون صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اللہ کے رستے کے اندر ایک مٹھ جوں کا خرچ کر دے۔ ایک سائیڈ پر ایک صحابی کا ایک مٹھ جوں اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہوا ہے، ایک سائیڈ پر ایک انسان سونے کے پہاڑ اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتا ہے، پھر بھی یہ صحابی کا ایک مٹھ جو اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہوا بہتر ہے۔ کس لیے؟ اس وقت مال و دولت کی کثرت نہیں تھی، مال و دولت کے انبار نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرنے نظر آنے والے صحابی تھے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عثمان خرچ کر لو، ابو بکر اللہ کے رستے میں خرچ کرو، جنگ کی تیاری کرنی ہے، گھوڑے چاہیے، تلواریں چاہیے، نیام چاہیے، اور اس طرح کے مجاہد چاہیے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اے میرے صحابہ، انفقو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ کوئی صحابی ایک گھوڑا لے کر آ رہا ہے، کوئی صحابی ایک نیام اور تلوار لے کر آ رہا ہے، اور کوئی صحابی فلاں چیز کو اٹھائے لے کر آ رہا ہے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر بھی جب تجارت کو فروغ نہیں تھا، مال و دولت کی کثرت نہیں تھی، روپے ٹکے نہیں تھے، دینار درہم اتنے زیادہ نہیں تھے، چند درہموں کے اوپر دنیا قائم تھی، اور سونے کے سکے چلا کرتے تھے، اور دیناروں کی دنیا کے اندر تھی، یہ کاغذوں کے روپے نہیں تھے، یہ بابا کی فوٹو نہیں تھی۔ اس وقت بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جوری بری ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کے ہوتے ہوئے آپ کو مال کی کمی نہیں پیش آئے گی، عثمان کے ہوتے ہوئے آپ کو کفار سے لڑنے کے لیے زیادہ مال کی ضرورت ہو تو عثمان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوری کے اندر یہ سارا مال ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو ہلا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو لکھیں گے نہیں، تیری ہر نیکی کو لکھیں گے۔ اس نیکی کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی ایسا عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ آج سے تم نیکی کرنا بھی چھوڑ دو گے تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام جنت میں بنا دیا ہے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی مقام نہیں ملے، مقام لینے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مقام لینے کے لیے خود کو چھلی کروانا پڑتا ہے۔ آئیے نا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی، اپنے جسم کو داغ لگوا لیے، آگ سے چھلی کروا لیا، اپنے جسم پر
لوہے کے سوراخ لگوا لیے، بلکہ اس کے مالک اتنے خطرناک تھے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہا گرم کر کے لگایا کرتے کہ بلال کلمہ چھوڑ دے، کلمے کی بنا پر تو زندگی بسر نہ کر، کلمے کا تکفیر کر دے، کلمہ کفریہ کہنا شروع کر دے۔ لیکن اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ احد احد، اللہ ایک ہے، میں اس کلمے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس وقت کا کافر، اس وقت کا مسلمان یہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو پھر 360 بت جو بیت اللہ کے اندر نصب ہے ان کا انکار کرنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن یہ آج کا مسلمان ہے، کہنے کو تو کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان، آج کا انسان پہلے دور کے انسانوں سے بڑھ کر علمدار ہے، سمجھدار ہے، سیاستدان ہے، سائنسدان ہے اور علمی طاقت کے اندر زیادہ ہے، لیکن دین کی شریعت کے بارے میں اس کو پتہ نہیں، شریعت کی روح کا اس کو پتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو 360 بتوں کا انکار لازم ہے، پھر وحدانیت کا اعلان ضروری ہے۔ لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے، پاکستان کے اندر رہتا ہے اور والدین اس کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہر جھوٹی قسم اٹھانے پر کہہ دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اس نے سمجھا نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو لا لفظ ہے عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اس لا کے بعد الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لا کے بعد جو لفظ ہیں وہ نہیں کے ہیں، الا کے بعد جو لفظ ہیں وہ مثبت کے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے علاوہ، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، ترجمہ کرتے ہیں کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور دوسرے اداروں کے اندر ہمارا یہ کلمے کا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور نہیں معبود برحق، کلمہ اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن مسلمان پھر بھی مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر اپنی نیاز جمانے کے لیے، قبروں کے اوپر اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے، قبروں کے اوپر اپنی حاجات کو مکمل کرنے کے لیے پھر بھی قبروں کے اوپر، یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ اسے اسلام نہیں کہتے، اسے جہالت کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد، اچھا اسکالر اور پروفیسر بننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن پرانی کتاب ہو گئی ہے، اب نئی کتاب آنی چاہیے۔ اور میرے بھائی، آج سے 1500 سال قبل چلے جاؤ، تمہاری ذہنیت بھی نہیں جا سکتی، تمہارا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، تمہاری عقل کے گھوڑے دوڑ نہیں سکتے، تمہارے جسم کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم سوچ سکو آج سے 1500 سال قبل کیا تھا۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے اندر وہ باتیں بتا دی ہیں جو آج کی سائنس پروف کرتی ہے، مانتی ہے، قرآن سچا ہے، قرآن برحق ہے، لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، اس کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا براء بن عازب
رضی اللہ تعالی عنہ نے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر زندگی کے زاویوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، اگر زندگی کے طور طریقوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے راتوں اور دنوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب انسان بن جائیں، اگر اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے، دین والی بن جائے، میری زندگی آسانی سے گزر جائے، میرا بڑھاپا آسانی سے گزر جائے، فرمایا اپنی زندگی میں ہر اس لمحے کو جو لمحہ آپ کو نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق بنا لو، آپ کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اولئک اصحاب محمد، آج سے 1400 سال قبل فرما دیا تھا۔ آج سائنس پروف کرتی ہے کہ انسان جب تھکاوٹ کے اندر ہوتا ہے، پریشانی کے اندر ہوتا ہے، غمگینی کے اندر ہوتا ہے اور اس کے جسم پر دباؤ ہوتا ہے، جو انسان اپنے ہاتھ منہ کے اندر پانی، ناک کے اندر پانی، منہ کو دھو لیتا ہے اور کونیوں تک اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، سار کا مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، وضو مکمل کر لیتا ہے، وہ انسان کے جسم کے اندر جو کمی پیشی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ انسان ان اعضاء کے ساتھ، جسم کے ان حصوں کے ساتھ طاقتور ہوتا ہے۔ کس نے بتایا تھا؟ آج سائنس بتا رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ 1500 سال پہلے کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ایک دفعہ صحبت کی بیوی سے فرمایا اگر تم دوبارہ جانا چاہتے ہو تو وضو کر لینا۔ آج کی سائنس پروف کرتی ہے یہ بات برحق ہے۔ کس نے بتایا؟ آج سے 1500 سال پہلے کوئی سیاستدان نہیں تھا، کوئی سائنسدان نہیں تھا، کوئی زندگی کے اندر اتنا سوچنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کتاب کے ذریعے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے اس وقت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اگر تم یہ عمل کر لو گے تم فائدے کے اندر رہو گے۔ آج سائنس پروف کر رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا، اور فرمایا جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کے اندر رہ لیتا ہے، عبادت کے اندر اللہ رب العزت سے سرگوشی کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ وقت تہجد کا ہے، فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوں آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ پریشانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1500 سال پہلے پریشانی آ جائے آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے تو تہجد کے وقت کرنی ہے۔ کتنی دیر پہلے بتایا؟ 1500 سال پہلے۔ لیکن آج سائنس پروف کرتی ہے انسان جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، غمگینی کی حالت میں ہوتا ہے، کسی نقصان نے آ گھیرا، پریشان ہو گیا، کسی حالت کی وجہ سے پریشانی کے اندر چلا جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، فرمایا ڈاکٹر کہتی ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو اکیلا کر دو، اس کو کمرے میں بند کر دو، اس کو بلاؤ نہ، اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا یہی وہ انسان کی حالت ہے اللہ کے ہاں جو انسان تہجد کے وقت گر گڑاتا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ انسان ہے اپنے ذہن کو بھی فریش کر لیتا ہے، اللہ کو بھی منا لیتا ہے، وہ پریشانی وہ دکھ جو اس کو پہنچا ہے اس کی منافی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ آج سائنس کہتی ہے کہ اس کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے،
اس کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو باللیل والناس نیام، جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، رات کو نیند مکمل کر رہے ہوں، خوابوں کی تعبیر دیکھ رہے ہوں، خوابوں کی نیند گزار رہے ہوں، آپ نے اللہ کے ہاں گر گڑانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے. آج لوگ انسانوں سے باتیں کرنے کو منع کرتے ہیں، لیکن وہ خالق و مالک ہے، اس سے باتیں کرنا کتنا اچھا ہوگا. کس قدر مقدر کی بات ہے، صلاحیت کی بات ہے. انسان سوچے نا کہ اگر کوئی MN اے آج کے دور کے اندر اس کا دوست بن جائے، اس کا واقف بن جائے، جاننے والا پرتاننے والا بن جائے، انسان اچھالتا ہے، اپنے آپ کو غرور مل جاتا ہے. میرا تعلق تو MN کے ساتھ ہے، کل نو کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں اس کو کہوں گا، اس سے مسئلہ حل کروا لوں گا، اپنے تھانے کچہریوں کے معاملات کو اس سے ہینڈل کروا لوں گا. لیکن وہ انسان کس قدر خوبصورت ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کر لیتا ہے. اولاد چاہیے اللہ سے مانگنی چاہیے، اگر چاہیے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے، کوئی بھی چیز چاہیے اللہ کے ہاں رکھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر انسان کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی قدر نہیں ہمارے ہاں، تسمے کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن فرمایا اس کو بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، کسی اور کے سامنے حاجت نہ رکھے. آج لوگ کہتے ہیں، لیکچرار آپ بھی سنتے ہوں گے، آپ بھی لوگوں کی باتیں سنتے ہوں گے، فرمایا جو انسان کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے 99% لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے. اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے والا، اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے رکھنے والا 99% لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو باتیں کرتے ہیں. یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. اپنی باتوں کو، اپنی حاجات کو لوگوں کے سامنے نہ رکھنا. اگر اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے رکھو گے مذاق بن جائے گا، مذاق اڑے گا، آپ کی زندگی میں کوئی قدر نہیں ہوگی، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر کوئی قدر نہیں ہوگی، آپ کی انسلٹ ہوگی، عزت نہیں ہوگی. یہ تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہی فرما دی. آج انسان پروف کرتا ہے کہ یہ سچ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھ کر، حدیث کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رہتے دنیا تک قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.